انکلوژن ٹیچر ایجوکیشن فار کوالٹی آف ایجوکیشن. اب آئیں دیکھیں کہ انکلوژن کے اندر ٹیچر ایجوکیشن کا کس طرح سے رول آتا ہے اور وہ کس طرح سے انکلوژن کو انہینس کرتی ہے. خیال رکھیں کہ ریسورس یوٹیلائزیشن کین اونلی بی فلٹرڈ اور از اونلی فلٹرڈ تھرو ٹیچرز. آپ ریسورسز بچوں کو 100 دے دیں لیکن ان کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے. آپ کتابیں بچوں کو دے دیں لیکن ان کو کس طرح سے پڑھنا ہے, ان کو کس طرح سے سمجھنا ہے, یہ آپ کا سارا فلٹر ہوتا ہے پورے کا پورا کریکولم تھرو دا پرسیپشنز آف یور ٹیچرز. اور اپنے ٹیچرز کے جو بائسز ہوتے ہیں, جو ٹیچرز کا جو بھی اس کے اپنی پرسیپشنز ہوتی ہیں وہ ساری فلٹر ہوتی ہیں بچوں تک. ایک ایگزامپل فار انسٹنس لے لیں آئی سی ٹی پروگرام کی جو کہ روانڈا میں انہوں نے شروع کیا. دیٹ واز اباؤٹ انکلوڈنگ آئی سی ٹی ان ایجوکیشن, جو کہ پڑھ رہے تھے, اینڈ اٹ واز بیسڈ آن دس کانسیپٹ آف 1 لیپ ٹاپ پر چائلڈ. اب انہوں نے دیکھا کہ اس کا فائدہ اس وقت تک اتنا نہیں تھا جب تک انہوں نے ٹیچرز کی ٹریننگ نہیں کی. سو دا ہول پوائنٹ واز, اور ٹریننگ کر کے بھی اس کا ڈفرینسز ان میں یہ تھے کہ جب تک آپ بچوں ٹیچرز کو بتائیں گے نہیں کہ وہ کریکولم میں, یا ٹیچرز سمجھیں گے نہیں خود سے اور استعمال نہیں کرنا چاہیں گے آئی سی ٹی کو یا پھر اپنے جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کو ایجوکیشن میں, تو بچے کو صرف ایک لیپ ٹاپ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. And the students will not be sort of moved into the next phase of quality education. That is how important your teachers are. اور so child friendly schools کی اگر آپ ایگزامپل لے لیں تو آپ نے دیکھا انڈیا میں, اور ویسے یہ ٹریڈیشن پاکستان کے بھی کچھ علاقوں میں ملٹی گریڈ ٹیچنگ ہوتی ہے. اب جن علاقوں میں ملٹی گریڈ ٹیچنگ ہو رہی تھی اور ٹیچرز آلریڈی سم ہاؤ لرنر سینٹرڈ تھے ان ٹرمز آف ملٹی گریڈ ٹیچنگ میں, اگر ایک کلاس میں آپ ایک چیز نہیں پڑھا سکتے اور مختلف ایک ہی کلاس روم میں مختلف ایج کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, تو سم ہاؤ اٹ مائٹ ٹرن انٹو اے لرنر سینٹرڈ تھنگ, کیونکہ ٹیچر نے اس بچے کی نیڈس دیکھنی ہے اینڈ دوسرے بچوں کی دیکھنی ہے, اینڈ دین دا ٹیچر آلسو انڈرسٹینڈس کہ ایک بچے کی یا ایک گروپ آف چلڈرن جو ہے ان کی جو نیڈس ہیں, لرننگ نیڈس ہیں, دے آر ڈفرینٹ فرام دا ادر گروپ آف لرنر سٹنگ ان دا سیم کلاس رومس. تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان اسکولس میں اسپیشلی وہ چنائی میں اٹ سارٹ آف بلاسمڈ انٹو ٹاسک بیسڈ لرننگ. انہوں نے جب ٹاسک بیسڈ لرننگ سکھائی, لرنر بیسڈ چیزیں لے کے آئے ان ٹرمز آف ماڈلس آف چائلڈ فرینڈلی اسکولس جو کہ یونیسکو نے لانچ کیا تھا, اس کے اندر ان اسکولس میں بہت بڑا ٹرانسفارمیشن آیا بیکاز دا ٹیچرز ور آلریڈی مینٹلی پریپیئرڈ ٹو ڈو دیٹ. دے ور آلریڈی مینٹلی پریپیئرڈ ٹو پے اٹینشن ٹو انڈیویجلس اور انڈیویجل گروپس آف اسٹوڈینٹس, اور وہ ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کر رہے تھے. However, because this might have been different in rural areas, this has not been discussed, لیکن وہاں پہ یہ جو تھا وہ ماڈل کامیاب نہیں ہوا. افریقہ کی اگر آپ ایگزامپل لے لیں تو افریقہ از اسٹل اسٹرگلنگ ود چائلڈ فرینڈلی اسکولس بیکاز افریقن کلچر میں دیر از دس اتھارٹیٹیو جو رول ہے ٹیچر کو, اس کو ڈسمینٹل کرنا بڑا مشکل ہے. سو بیکاز دا ٹیچرز ڈونٹ فائنڈ اٹ ایزی ٹو لیٹ گو آف دا اتھارٹی دے ہیو, تو وہاں پہ یہ بہت زیادہ یہ ٹاپ ڈاؤن ڈیسیژن میکنگ وغیرہ ابھی تک چلتی ہے, اس لیے وہ وہاں پہ چائلڈ فرینڈلی اسکولس آپ کے بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوئے. So central are your teachers to the curriculum or to your schools. اسی وجہ سے it is very important to understand or study or research کہ what are the influences that work on the perceptions of the teachers. ٹیچرز کی perceptions ہیں کیا اور ان کی perceptions پہ کن چیزوں کا اثر ہے. اگر ٹیچرز biased ہیں تو وہ تو ظاہر ہے اپنے بچوں کو بھی bias کریں گی, تو وہ سمجھنا بہت ضروری ہے. لیکن لو انکم کنٹریز میں اس قسم کی آپ کو ریسرچ نہیں ملے گی بیکاز دے آر سارٹ آف لیگنگ بہائنڈ ان سچ ریسرچ. یوزلی اس قسم کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے آپ کے ٹیچرز جو آپ کی جو ہیومن کیپٹل اپروچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ٹیچرز کا اگر موٹیویشن لو ہے تو کسی طرح سے ان کے موٹیویشن پہ کام کریں.
آپ ان کی ٹریننگ کر دیں اگر ان کو ایجوکیشن نہیں اتنی کوئی ایجوکیشنلی تھوڑے سے انکمپیٹنٹ ہیں. ڈو سم سارٹ آف ٹریننگ, ڈو سم سارٹ آف پروفیشنل ڈیولپمنٹ کورسز, ان کو سپورٹ کریں, ان کی تھوڑی اکاؤنٹیبلٹی بھی لے کر آئیں, انسینٹیوز دیں ان ٹرمز آف پیئنگ دیم مور, پیئنگ گڈ ٹیچرز مور. اور انٹرسٹنگلی آپ دیکھیں گے کہ آج کل پبلک اسکولس میں آپ کو اس قسم کے انسینٹیوز نظر آئیں گے. پبلک اسکولس میں بہت زیادہ ٹریننگ ہوتی ہے. پبلک اسکولس میں آپ کو نظر آئے گا کہ بہت زیادہ یہ انسینٹیوز بھی دینے لگ پڑے ہیں کہ جن اسکول کے ریزلٹس اچھے آئیں گے ان کو پیمنٹس ہو رہی ہیں, ٹیچرز کو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اکاؤنٹیبلٹی کے اسٹرکچرز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ سب کچھ آپ کا ہیومن کیپٹل اپروچ میں آتا ہے. اب آپ کا سوشل جسٹس فریم ورک کیا کہتا ہے؟ آپ کا سوشل جسٹس فریم ورک بیسڈ آن ایٹکول ریسرچ, انہوں نے جو ریسرچ کی وہ یہ کہتا ہے کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ وہ چیزیں بھی ٹھیک ہے کریں جو ہیومن کیپٹل اپروچ آپ کو کہہ رہی ہے, یعنی آپ ٹیچرز کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ بھی کریں اور آپ ٹیچرز کو ٹریننگ بھی دیں, اکاؤنٹیبلٹی بھی رکھیں. لیکن واٹ ریئلی ورکڈ ان افریقہ وین دے ڈیڈ دا ریسرچ واز giving the teachers and heads autonomy. انہوں نے ان کو ایکشن ریسرچ سکھائی. ایکشن ریسرچ ایک خاص قسم کی ریسرچ ہوتی ہے جس میں ٹیچرز یا جو بھی لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں انہوں نے اس میں انوالو کیا تھا ٹیچرز کو بھی اور ہیڈ ٹیچرز کو بھی. تو وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں خود سے کوئی مسئلہ اور پھر اس کو دے ریڈ اراؤنڈ دا تھنگ اینڈ دین دے ٹرائی ٹو ریزالو دا ایشو دیم سیلوز. So give them this kind of autonomy and then your problems sort of resolve very quickly. So along with incentives آپ نے دیکھا کہ social justice کا فریم ورک کس طرح سے slightly move کرتا ہے towards autonomy, جو کہ آپ کا human capital approach اس کی بات نہیں کرتا. So human capital approach is talking about یہ چیزیں دو, یہ چیزیں کرو to make the teachers do this. وہ teachers کو ایسے لیتے ہیں جیسے وہ subjects ہیں, ہے نا, ان کو کچھ کروانا ہے ان سے. لیکن آپ کی جو سوشل جسٹس کا فریم ورک ہے وہ کہتا ہے کہ ٹیچرز کو انیبل کرو کہ تاکہ وہ خود سے کریں. وہ کرنا چاہتے بھی ہیں لیکن ان کے پاس وہ شاید ٹولز نہ ہو. گیو دیم دا ٹولز ٹو ڈو دیم.